حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات تو بہت ہیں، اور ایک واقعہ ان کی زندگی کا واقعہ عفق، جب ان کی پاک دامنی پہ منافقین نے الزام لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کی دعوت دیتے رہے، تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، یہاں پہ خوب مسلمان لوگ ہونا شروع ہوئے، اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو ایک طبقہ منافقین کا بھی پیدا ہوا۔ ایک تو پکے مومن تھے، ایک پکے کافر تھے، ایک درمیان میں لوگ آ گئے جو کہتے اپنے آپ کو مسلمان تھے وہ پکے کافر اور منافق۔ ان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خرابی پیدا ہو، نبوت اور خلافت میں اختلاف پیدا ہو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی انہیں بڑی کوششیں کی۔ ایک غزوہ ایسا تھا کہ جس میں ان کی کوششوں کو بہت کامیابی ملی، اللہ نے ذلیل کر دیا اور ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے بہت اس شوشے کو بلند کیا۔ نبی علیہ السلام غزوہ میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھیں۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، ان کی عمر تھوڑی تھی، وزن کم تھا، اب اونٹ کے جو اوپر کجاوا رکھا جاتا تھا، کئی لوگ مثال 4 لوگ اس کو اٹھاتے تھے، اب کئی کڑیل جوان اس کو اٹھانے والے ہوں تو ایک کم عمر اور کم وزن کا بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے کام ہونا تھا، ہو گیا، تو خالی کجاوا اونٹ پہ چل پڑا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار ایک گم ہو گیا ہوا تھا، ہار تو ان کو مل گیا، جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی ذہانت کا مظاہرہ کیا، وہیں رک گئیں۔ اگر وہ کہیں دائیں بائیں جاتی، تلاش کرنے جاتی تو پھر تلاش اور مشکل ہو سکتی تھی۔ ان کے دل میں آیا کہ میں یہیں پہ رکوں، نبی علیہ السلام لا محالہ کسی کو یہاں بھیجیں گے۔ نبی علیہ السلام تو مینجمنٹ کے اندر بہت کمال رکھتے تھے۔ آپ کی ترتیب یہ تھی کہ جب بھی کوئی لشکر جاتا تو پیچھے سے ایک ریس گارڈ کے طور پہ بھی کوئی نہ کوئی ہوتا۔ تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، بڑے مضبوط ایمان والے حقیقی آدمی ہیں، اس وقت ان کی ڈیوٹی تھی کہ پیچھے سے آنا اور کوئی چیز اگر ہو تو اس کو دیکھ لینا۔ تو وہ آ رہے تھے، حضرت عائشہ پہ نظر پڑی تو پردے کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا، پہچان گئے۔ امی عائشہ نے فوری طور پر چہرے کا پردہ کیا۔ وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، امی نے تو یہاں چہرے کا پردہ خود کیا۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ مدینہ طیبہ، یہ لوگ اپنا حضرت صفوان کو تو پتہ تھا کہ روٹ کون سا ہے، تو اس روٹ پہ چلے، تھوڑی دیر بعد ملاقات ہو گئی۔ وہاں منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، رئیس المنافقین۔ اس نے اس بات کا ایجنڈا بنایا، ایشو بنایا، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے اوپر بہت بڑی تہمت لگا دی، بڑی بکواس کی اس نے۔ اور اس زمانے کا جتنا بھی میڈیا تھا اس پروپیگنڈے میں بھرپور اس کے ساتھ شامل ہو گیا، جو جتنا خبیث تھا اتنا حصہ لیا۔ یہ مومنین کے لیے بڑا کرا وقت تھا، امتحان کا وقت تھا۔ مومنین ثابت قدم رہے، پھر اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات قرآن مجید میں نازل فرمائی، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم نے یہ سنا تو پہلے ہی کیوں نہیں کہہ دیا، اس میں تو کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں تھی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے، قیامت کے دن تک دیتا رہے گا، قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی عائشہ کی گواہی یہ چلتی رہے گی، پاک دامنی کی گواہی جو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو منافقین ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ امت کے اندر توڑ پیدا ہو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو 100% ناکام رہے، لیکن آگے جا کے یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت، ان سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے عقیدت مندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔